سوال کیا گیا ہے کہ مولوی فضل سندیلے نے فتویٰ دیا ہے کہ جو دین کے لیے ووٹ دے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور دین کے لیے ووٹ لینا دینا یہ دونوں جائز نہیں ہے۔ عرض یہ ہے مسلم محترم کہ یہ آدمی گمراہ شخص ہے، اس کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس نے پیپل پارٹی جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں دیا، پہلے نہ نون لیگ والوں پر دیا ہے، یعنی اور کسی کے اوپر اس نے فتویٰ نہیں دیا۔ جس وقت بابا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے لیے آئے تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ بلکہ اس کے اوپر بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی ایسے اللہ کے ولی پر اس نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا اور اس کے جنازے کے لیے بھی روکا۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ مجبور شخص ہے، یہ مجبوری ہے۔ آج 76 سال یا 77 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اور برٹش کا قانون جو ہے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے، اور اس کا ایک کلپ بھی موجود ہے، آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں تو اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ نون لیگ والوں کو ووٹ دو اور بابا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ووٹ نہ دو، کیونکہ وہ لوگ آج تک برٹش کے قانون کے حامی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ آدمی بھی برٹش کے قانون کا حامی ہے۔ بابا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف دین کے لیے ووٹ مانگا، اور یہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، کیونکہ آج تک پاکستان میں 76 یا 77 سال پاکستان بنے کو ہو گئے ہیں، اور نظام مصطفیٰ کے لیے پاکستان بنا تھا اور نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوا۔ مجبوری میں ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، کوئی آدمی اگر گٹر بھی گر جاتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے گٹر میں جانا پڑے گا، نہ کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے گا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے کہ گٹر میں کیوں گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب دے گا کہ ایک آدمی کی اس نے جان بچائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ جل شانہ نے خنزیر کا گوشت اور حرام مردار خون یہ سب چیزیں مسلمان پر حرام کی ہیں، اور جب آدمی لاچار ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے، اس کو کھانے کو کچھ نہ ملے، تو خنزیر کا گوشت بھی اس کے کھانے کے لیے مباح ہے، کیونکہ وہ اپنی جان بچائے گا۔ تو جان کے بچانے کے لیے اس کے لیے یہ سور کا گوشت مباح ہوگا، کیونکہ وہ حد سے بھی نہ بڑھے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانے لگ جائے یا مزے اڑانے لگ جائے۔ یہ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا جائز ہے کہ وہ اتنا کھا لے کہ وہ اس کی جان جو ہے وہ بچ جائے۔ اسی بنا پر بابا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قدم اٹھایا۔ میری تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو لوگ دین کے لیے نکلے ہیں، دین کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، یا جو لوگ دین کے لیے ووٹ دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر کروڑہ رحمت عطا فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور جب یہ اسمبلی میں جائیں گے تو پھر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا۔ جب علماء کرام باہر رہیں گے تو اسمبلی میں ایسے لوگ رہیں گے جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ رحمان ملک جو تھا، پہلے تو رحمان ملک بھی جو اس کا نام ہے یہ بھی رکھنا حرام ہے، عبد الرحمن جو رکھنا ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا نام ہے۔ جو رحمان ملک اس نے رکھا ہے یہ بھی اس کا نام حرام ہے، بلکہ اس کا نام عبد الرحمن ہونا چاہیے تھا۔ اسمبلی میں آپ دیکھ لیں اس نے قل هو اللہ شریف پڑھی، اس کو قل هو اللہ شریف نہیں آئی۔ ڈگریاں دیکھ لیں تو پورا ایک کمرہ بھر جائے اس کی ڈگریوں کا۔ ایسی ڈگریوں کو کیا کرنا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا پتہ نہ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا نہ ہے، اللہ کے کلام کی سوجھ بوجھ نہ ہو، تو اس کو اسمبلی میں اگر بھیج دیا جائے تو اسمبلی میں کیا کرے گا؟ جو لوگ جو تعلیم پڑھتے ہیں پھر اسی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے کہ عن ابی ہریرہ انہ قال یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ،
کہ ہر آدمی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر وہ عیسائی کی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ عیسائی بن جائے گا، یہودی کی تعلیم حاصل کرے گا تو یہودی بن جائے گا، اور مجوسی کی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ مجوسی بن جائے گا. اس لیے لوگوں نے جو باہر کی تعلیمیں حاصل کی ہیں، ان لوگوں کے اذہان، ان لوگوں کا برتاؤ، ان لوگوں کا جو کچھ انہوں نے سمجھایا ہے اس کی تعلیم میں ہے، تو وہی چیز ان کو یاد ہے. باقی نہ اللہ کا قرآن پڑھے ہیں، نہ اللہ کا قرآن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ان لوگوں کے دلوں میں قدر ہے. ہم نے بڑی خوش قسمتی ہے، بلکہ یہ ہم اپنی مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اللہ جل شانہ نے بابا خادم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی دار اور پرہیزگار عالم دیا. اس کے بعد جو ہے حضرت سعد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اس کے بعد علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، بلکہ اکثریت جو یہ جماعت ہے حفاظ کرام اور علماء کرام کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن جو فضل سندیلے کا جو فتویٰ ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں، یہ گمراہ شخص ہے.